بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی اس مجلس میں آج سورہ قصص کی ایک اہم شخصیت کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ یہیں سے آج کا خلاصۃ القرآن کا درس بھی شروع ہوگا۔ سورہ قصص میں جو کہ 20ویں پارے میں ہے، 3 شخصیات کا تذکرہ ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کا کچھ حصہ یہاں ذکر ہے اور بقیہ جزیات پورے قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ کل کی مجلس میں اس قصے سے مجموعی طور پر جو عبرتیں حاصل ہوئیں، حضرت مولانا حفظ الرحمان شہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے قصص القرآن سے یہاں پر ذکر کی گئی۔ ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ بھی سورہ قصص میں ذکر ہے۔ اس کا نام قارون تھا۔ خاندانی اعتبار سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا، اصل نام اس کا منور تھا۔ اکثر علماء نے اسے آپ کا چچا زاد بھی قرار دیا ہے۔ اپنے وقت کا ہی نہیں، شاید آج کے بین الاقوامی سرمایہ داروں میں سے بھی سب سے بڑا سرمایہ دار۔ اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو۔ جیسے اللہ پاک نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی روپیہ پیسہ ناجائز مصارف میں خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری فہمائش اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی اور اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق مغرور سرمایہ دار دیا کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر ملا ہے، میری محنت کی کمائی ہے۔ حب دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تھے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا اور وہ اسی جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ پاک نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دنسا دیا۔ عذاب الہی کی اس زندہ گرفت نے دنیا پرستوں کی آنکھیں کھول دیں اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ پاک ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دنسا دیتا۔ قارون کے واقعے کے اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے۔ ارشاد خداوندی ہے، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ آج بڑا بننے کی بیماری عوام میں نہیں بلکہ خواص میں بھی عام ہو چکی ہے۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں یہ آیت ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ سورہ قصص کی آیت مبارکہ 83 میں ارشاد خداوندی ہے، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ اس سورت کی آخری آیت میں ہے کہ اللہ پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اس کے بعد 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 29ویں اور نزول کے اعتبار سے 50ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔
آیت نمبر 41 میں مکڑی کا ذکر کیا گیا ہے، اسی کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ عنکبوت کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع سنت ابتلاء ہے، آزمائش، یعنی زندگی میں آزمائشیں اور ابتلائیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی میں مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جور و جفا کے بادل پیہم برس کر بھی نہ تھمتے تو بتقاضۂ بشریت بعض لوگ گھبرا اٹھتے تھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ پاک کی پرانی سنت اور دستور ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ان میں سے بعض دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے مرتد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پاک پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ پاک کی راہ میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ پاک نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے؟ یہ آیت نمبر 10 کا خلاصہ ہے۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ پاک کے نبیوں پر آئی ہیں، اس لیے اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں، تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی ہیں، لیکن یہ ابتلائیں دائمی نہیں ہوتی۔ انجام کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ اس کا جالا از حد کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، اور نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ 20واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کے شروع میں بھی سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ آیا ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت جو کہ حقیقت میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں کتاب اللہ کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حقیقت وہی ہے جو حکیم و خبیر ذات نے بیان فرمائی ہے۔ جب شرائط اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے ثمرات اور نتائج ضرور حاصل ہوتے ہیں، پھر وہ نمازی اور معاصی کے درمیان رکاوٹ بن جاتی۔ امام ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں 3 صفات پائی جاتی ہیں: اخلاص، خشیت اور ذکر اللہ۔ اخلاص نمازی کو نیکی پر آمادہ کرتا ہے، خشیت اسے برائیوں سے روکتی ہے، اور ذکر اللہ جو کہ قرآن ہے وہ اسے نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور منکرات سے بھی روکتا ہے۔ جس نماز کے اندر ان تینوں میں سے کوئی صفت بھی نہ پائی جائے وہ حقیقت میں نماز ہی نہیں ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر ہم کچھ دیر کے لیے اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں۔ اس جائزے سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہماری نمازیں بے جان کیوں ہیں، اور مسجدیں نمازیوں سے بھری ہونے کے باوجود گھروں اور بازاروں میں گناہوں کا سیلاب کیوں ٹھاٹے مار رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ظلم اور لوٹ کھسوٹ کا بازار بھی گرم رکھتے ہیں، بے پردگی، بد نظری اور فحاشی میں بھی ملوث ہیں۔ ان کی گھر، بازار اور دکان کی زندگی دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نمازی ہیں۔ اصل میں وہ نماز اور اس کے اثرات کو مسجد تک محدود رکھتے ہیں اور اپنی انفرادی، معاشرتی، اجتماعی، تجارتی، سیاسی اور اخلاقی زندگی کو نماز سے بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامات میں سے ایک واضح علامت یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں نہ لکھنا جانتے ہیں۔
اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست شک کرتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کتابوں سے یہ علوم حاصل کر لیے ہیں۔ صداقت کی اس واضح اور زندہ دلیل کے باوجود منکرین اعتراض کرتے تھے کہ ہم جن معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کیوں نہیں ظاہر ہوتے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں، جس کی نظیر پیش کرنے سے ان کے فصحاء اور بلاغاء عاجز آ گئے ہیں۔ قرآن تو معجزوں کا معجزہ ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزے کا مطالبہ عناد اور جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ ان کی جہالت کا تو یہ حال ہے کہ بسا اوقات وہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کل کا بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، لیکن قرآن نے جو علمی اور سائنسی انکشافات کیے تھے، عرب کے بدو اور عجم کے دانشور ان کے سمجھنے سے قاصر تھے، مگر آج کا انسان انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ناچیز کی رائے یہ ہے کہ انسانی معلومات اور تحقیقات میں جوں جوں اضافہ ہوتا جائے گا، قرآن کریم کی اعجازی شان اتنی ہی نمایاں ہوتی جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا کل کے مقابلے میں آج زیادہ واضح ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کے عربوں کو تو قرآن کا معجزہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہو، مگر اجمیوں کو کچھ مشکل پیش آتی ہو۔ مگر اشاعت علم کے اس دور میں کیا عرب اور کیا عجم، کیا ہندی اور کیا یورپی، ہر شخص اس کے اعجاز کا اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ اسے پڑھے اور اس میں غور و تدبر کرے۔ معاندین کا حال بیان کرنے کے بعد سورہ عنکبوت میں متقین کا تذکرہ کیا گیا اور انہیں رب العزت نے ہجرت اور دین کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر کی تلقین کی ہے۔ جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر یقیناً لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں گھر کا چولہا کیسے جلے گا، اس لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا، اس لیے ہجرت کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت کی آخری آیت میں پوری صورت کا خلاصہ اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ ارشاد خداوندی ہے جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ پاک نیکوکاروں کے ساتھ۔ جو لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس اور شیطان اور دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت کی راہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد 21ویں پارے میں سورہ روم ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 30ویں اور نزول کے اعتبار سے 84ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 60 آیات اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 3 میں رومیوں کے غالب ہونے کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ روم رکھ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے وجوہ اعجاز میں سے ایک اہم وجہ اس کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور اس سورت کے شروع میں ایک پیشن گوئی ہی مذکور ہے جو بعد میں حرف بحرف سچی ثابت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں تھی۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہو جانا انتہائی غیر معمولی اور غیر عادی واقعہ تھا، کیونکہ جس وقت قرآن نے یہ خبر دی تھی اس وقت ایرانی رومیوں پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے۔ رومی مقبوضات اور نو آبادیاں یکے بعد دیگرے ایرانیوں کے ہاتھ آتے جا رہے تھے، اور اس وقت رومی سلطنت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ سرحدی حالات کے علاوہ اندرونی حالات بھی انتہائی ابتر تھے۔ پورے یورپ میں غدر مچا ہوا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل زوال کی تیز آندھیوں کے سامنے بے بس ہو کر ہر ذلت اور پسپائی سے سمجھوتا کر چکا تھا۔ چونکہ ایرانی مشرک اور آتش پرست جبکہ رومی خدا پرست تھے، اس لیے مشرکین مکہ اپنے ہم مذہبوں کے غلبے کی خبریں سن کر خوشی سے بغلے بجاتے تھے۔ ان مخدوش حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ یقیناً مشرکین نے قرآن کے اس اعلان اور اطلاع کا خوب مذاق اڑایا ہوگا، لیکن ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن مجید کی یہ عظیم الشان پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ رومیوں نے ایرانیوں کے جاہ و جلال کو اپنے پیروں تلے رونڈ ڈالا اور سلطنت ایران کے قلب میں رومی جھنڈا نصب کر دیا۔ سورہ روم اس معرکے کی حقیقت بتاتی ہے جو حزب الرحمن یعنی رحمان کی جماعت
اور حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت کے درمیان قدیم زمانے سے جاری ہے۔ کفر و ایمان اور حق و باطل کے درمیان یہ معرکہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فیصلے کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ کہ معرکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو بھی الگ الگ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے، اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافر کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے اس صورت میں اپنے وجود اور عظمت و جلال کے 7 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ پاک ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے، زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہے، لیکن وہ اپنی قدرت کاملہ سے نطفہ سے زندہ انسان، انڈے سے بچہ، بیج سے درخت اور اس کے برعکس بھی پیدا کرتا ہے۔ اس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ انسان سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، یا ہر انسان، کیونکہ غذائی اور جسمانی ضروریات جو ہے انسان کی مٹی ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہے، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ پاک کے وجود کی ایک نشانی ہے۔ اس نے ارض و سما کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے پیدا کیا، اور انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی اور انگریزی، کوئی فرانسیسی بولتا ہے اور کوئی اردو اور جاپانی، کسی کا رنگ کالا ہے اور کسی کا سرخ ہے۔ وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ انسان کا جسم ایک ایسی مشین ہے جسے اگر مشاغل کے ہجوم میں وقفہ اور سکون نہ ملے تو یہ مشین خراب ہو جاتی ہے۔ آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی۔ پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ ارض و سما کا مستحکم نظام وجود باری تعالیٰ کی زندہ دلیل ہے۔ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے اور اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں، مگر نہ اضطراب ہے نہ شور۔ یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ پاک کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اگر کہیں اہل حق مغلوب ہوں تو انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے باطل کے طور طریقے اپنا لیے ہوں، یا باطل پرستوں نے حق کے بعض اصول اختیار کر لیے ہوں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے نا، کفر کے اندر اصل پستی ہے، لیکن جب دیکھو کہ کفر چھا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے کچھ اچھی صفات جو مسلمانوں کی ہیں وہ اپنے ساتھ لگا لی، اور اسلام میں اصل غلبہ ہے، چھا جانا ہے۔ لیکن جب دیکھو کہ وہ پست ہوتا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں لگا دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ روز بروز پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اس صورت میں متعدد ایسے تکوینی دلائل اور مشاہد مذکور ہے جو اللہ پاک کی عظمت و قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو آیات الہیہ کو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ ان میں غور و فکر کرتے اور نہ ہی اثر قبول کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، نزول کے اعتبار سے 57ویں اور ترتیب کے اعتبار سے 31ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 34 آیات اور 4 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر حضرت لقمان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو اگرچہ نبی تو نہ تھے مگر اللہ پاک نے حکمت اور دانائی انہیں وافر عطا فرمائی تھی، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہوئی ہے، جو کہ ہدایت کا ربانی دستور ہے۔ اس کے بارے میں انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فریق مومنین کا ہے جو اس صحیفہ ہدایت کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، دوسرا فریق کافروں کا ہے جو اس کی آیات سن کر بربنائے تکبر منہ موڑ لیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے پیدا کیا، حالانکہ ان میں روشن ستارے بھی ہیں، شمس و قمر بھی ہیں، سیارے اور کہکشائیں بھی ہیں۔
فلکیات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ یہ زمین جس پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں وہی ہے جو ایک ذرے کی پوری کائنات کے مقابلے میں حیثیت ہے۔ دوسری دلیل وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ پاک نے گاڑ رکھا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ زمین ہوا اور پانی کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرتی رہتی۔ تیسری دلیل بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائے اور حشرات ہیں۔ ان کے علاوہ فضاؤں اور سمندر میں رہنے والے ہزاروں قسم کے جاندار ہیں جن کی شکلیں، رنگتیں اور خصوصیات تک اللہ پاک کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ انسان کے عجز کا تو یہ حال ہے کہ وہ مکھی اور چونٹی تک کی مثال نہیں بنا سکتا، چہ جائے کہ صاحب فہم و ذکا بولتا چلتا انسان بنا سکے۔ چوتھی دلیل یہ کہ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ آسمان سے بارش کا برسنا تکوینی عجائب میں سے ایک بڑا عجوبہ اور دلائل قدرت میں سے ایک بڑی دلیل ہے، مگر انسان اس پر غور ہی نہیں کرتا۔ وہ پانی جس سے سمندر، دریا اور نہریں بھری ہوئی ہیں یہ سب آسمان ہی سے برستا ہے۔ پھر اس پانی سے جو پھل پھول، غلہ جات، جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہیں ان کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہزاروں صفحات یقیناً کم ہوں گے۔ حضرت لقمان جو کہ نبی تو نہ تھے لیکن اللہ پاک نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا، ان کے اقوال عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے۔ ان کا کلام درفشانی، ان کی خاموشی تفکر اور ان کے ارشادات موعظت ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو وہ 5 وصیتیں ذکر فرمائی ہیں ان کی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ یہ بڑی قیمتی اور جامع نصیحتیں ہیں جو کہ عقیدہ، عبادت، سلوک اور اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی وصیت، اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا انجام تباہ کن ہے۔ اس کے بعد خود اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرماتے ہیں۔ دوسری وصیت آخرت کے بارے میں ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اور کیسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ تیسری وصیت اللہ پاک کی طرف توجہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کی کئی صورتیں بیان فرمائیں۔ نماز کو کامل طریقے سے ادا کرو، لوگوں کو ہر خیر کی دعوت دو، ہر شر سے منع کرو اور مصائب اور ابتلاء پر صبر کرو۔ چوتھی وصیت، میں اپنے بیٹے کو تکبر اور فخر سے منع کرتا ہوں۔ پانچویں وصیت، میں بیٹے کو اخلاق کریمہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، بولتے وقت اپنی آواز دھیمی رکھو۔ مشرکین کی تردید ہے اس کے بعد کہ وہ توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود شرک پر اصرار کرتے ہیں، حالانکہ اگر خود ان سے سوال کیا جائے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھی اللہ پاک کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، موت کب اور کس جگہ آئے گی، ان 5 چیزوں کا علم اللہ پاک کے سوا کسی کو نہیں۔ ان 5 مغیبات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی چابیاں قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 32ویں اور نزول کے اعتبار سے 75ویں صورت مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 30 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی تعریف ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہے جس کا اعجاز واضح ہے، اس کی صداقت کے دلائل روشن ہیں، اس کا انداز بیان انسانی کلام سے بالکل الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود گھڑ لیا ہے۔ یہ سورت اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے دلائل بیان کرتی ہے۔ آسمان اور زمین کو اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو اسی نے تخلیق کیا ہے۔ شاید انسان اپنی تخلیق کے مراحل کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرتا، اس نے کیسے مٹی سے پانی، نطفہ سے لوتھڑا
لوتھڑے سے بوٹی اور بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل طے کیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت اور متناسب قد و قامت والا انسان بن گیا۔ یہ صورت مجرموں اور مومنوں دونوں کا حال بتلاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے، ہم نیک اعمال کریں۔ دوسری طرف مومنین کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ دنیا میں اللہ پاک کے سامنے جھکے رہتے ہیں، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، وہ اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ پاک کے دیے ہوئے اموال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے آخرت میں آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ریا اور دکھاوے کے بغیر چھپ چھپ کر اعمال کیے تھے، اللہ پاک نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو کسی کے حاشیہ خیال میں کبھی نہیں آئیں۔ ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے ساتھ صرف لفظوں میں مشترک ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ان کے درمیان زمین و آسمان سے بھی کہیں زیادہ فرق ہے۔ سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے، جو کہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ اسی پر یہ سورہ الف لام میم سجدہ مکمل ہوتی ہے۔ آگے سورہ احزاب کے مضامین ہیں۔ آج کی مجلس میں جو صورتیں ذکر ہوئی ہیں ان کے معانی اور معارف ذکر ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔